السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام۔ آئے کریمہ جو اوپر لکھی گئی اس سے ثابت ہوا کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہے۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ فائدہ: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپٹ لینے یا ایک آدھا بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نمازیں برباد جاتی ہے۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 3 کسی عضو پر تر ہاتھ پھیرنے یا تری پہنچانے کو مسح کہتے ہیں۔ منہ دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں تک عموماً سر کے بال ہوتے ہیں۔ ٹوڈی یعنی نیچے کے دانت جمنے کی جگہ تک لمبائی میں اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہنا فرض ہے۔ مثلا لبوں کا وہ حصہ جو عموماً اور عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ یوں ہی رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کان پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ مثلا نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ ہاتھ دھونا، اس حکم میں کہنیوں بھی داخل ہے۔ اگر کہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ مثلا ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچے، کنگن، کانچ، لک وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر ڈھیلے ہو کے بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ مثلا ہاتھوں کی آنٹوں گھائیاں، انگلیاں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا مگر کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوگا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ مثلا عورتوں کو فانسی چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے، انہیں ہٹا کر پانی بہائیے۔ سر کا مسح، سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہو تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ سر سے نیچے جو بال لٹکتے ہیں ان کا مسح کافی نہیں۔ مثلا مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے۔ خواہ کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ ہاں، کسی عضو کے مسح کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے
مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مسئلہ: دوپٹے پر مسح کرنا کافی نہیں، مگر جب کہ دوپٹہ اتنا باریک اور تری اتنی زیادہ ہو کہ کپڑے سے پھوٹ کر چوتھائی سر یا بالوں کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ پاؤں کا دھونا: اس حکم میں گٹے بھی داخل ہے۔ گاہیاں، انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں اور کونچے سب کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: چھلے اور سب گہنے کے گٹوں پر یا ان سے نیچے ہوں، ان کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔